بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ وقوف عرفہ کے دوران میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس پر زردی، لاغری، پریشانی اور افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے محبت الہی کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تیری بارگاہ میں کیسے حاضری دوں؟ کیا نافرمان زبان لے کر آؤں یا ایسا دل لے کر آؤں جو تیری بارگاہ سے دور ہے؟ یا اللہ، یہ لمحات کتنے حسین ہیں جبکہ تو میرے ساتھ محو کلام اور اس جگہ تو مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، مرحبا اے ذوالنون۔ میں نے پوچھا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا، آپ کے متعلق مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو مجھے پہچانتی اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ پھر کہنے لگا، اے ذوالنون، اس کی محبت نے مجھے لاغر کر دیا ہے۔ معلوم نہیں میں اس کا قرب حاصل کرنے میں کب کامیاب ہوں گا اور کب محبوب حقیقی جود و کرم کرتے ہوئے پردے اٹھائے گا۔ میں نے کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، دل کے شہر سے آیا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں حاضری کا ارادہ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اس کی شراب انس و محبت کا ایک قطرہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس سے مقدس بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی سواری ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، نیت کی صفائی، دنیا سے مکمل بے رغبتی اور محبوب حقیقی کی پاکی تسبیح کی سواری میرے پاس ہے۔ پھر کہنے لگا، اے ذوالنون، مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ گھڑی کتنی بری ہے جو اس کی اطاعت کے بغیر گزرے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں منا میں پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اپنے جانوروں کی قربانیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور اس کی ہچکیاں بڑھ گئی۔ اس کے خوف وحشت الہی میں اضافہ ہو گیا تو عرض گزار ہوا، یا الہی، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک نافرمان غافل جان ہے۔ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی کو میں تیری بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اگر تو اس کو قبول فرما لے تو اس کو جلد از جلد اٹھا لے۔ پھر اس نے چیخ ماری اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور زمین پر تشریف لے آیا۔ پھر میں نے حاطف غیبی کی آواز سنی، تعجب ہے، اس نوجوان کو جنت الفردوس جانے کی کتنی جلدی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سرہانے کھڑا سوچ و بچار کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا دکھائی دی کہ اس نے خود کو اس کے قریب گرا دیا اور رنج و غم سے نڈھال ہو کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، تجھے مبارک ہو اے وہ شخص جس کی عادت قربانی دینا اور وفاداری کرنا تھی، جو اپنے مالک کی بارگاہ سے کبھی غافل نہ رہا اور جو اطاعت کی چادر اوڑھ کر راتوں میں طویل قیام کرتا رہا، جو شام افسردگی میں گزارتا اور صبح بیماری میں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اس نوجوان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے، جنگلات میں زندگی کے ایام گزارتا، ہر سال یہاں میقات میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، پھر میں اگلے سال تک اس کو دیکھنے کے لیے واپس نہ آتی۔ اس مرتبہ جب میں عرفات میں ٹھہری اور حسب معمول اس کو تلاش کیا تو حاطف غیبی نے آواز دی، تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی روح کو اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے دعا کی، اے میرے مالک و مولا، اس تعلق کی قسم جو تیرے اور میرے درمیان تنہائی میں طے ہوا، اور تیری اس محبت کی قسم جو تو نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے، میری نافرمان جان کو اس دار فانی سے نجات دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ باقی رہنے والے گھر میں پہنچا دے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے بیٹے کے پہلو میں گر گئی اور اس کی روح بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں بخش دے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔